11 جون سن 1978 کو قائم کی گئی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا APMSO نے اپنی ہی سرپرست اور پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن جانے والی مہاجر قومی موومنٹ یا MQM کو جنم دے کر نہ صرف سیاست میں نئی ریت ڈالی بلکہ ملک کا سیاسی منظرنامہ بھی بدل کر رکھ دیا۔ ایک زمانے میں اپنے تعلیمی اخراجات تک برداشت نہ کر سکنے والے طالب علم اتنے طاقتور ہو گئے کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں ان کی مرضی سے قائم ہونی اور گرائی جانے لگی، لیکن یہ تنظیم اس لحاظ سے بدقسمت رہی کہ اس کے تقریباً تمام ہی بانی اراکین سیاسی افق پر جگمگانے کے بعد زیادہ تر اپنوں ہی کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ اس تنظیم کا بانی الطاف حسین کئی دہائیاں پہلے لندن بھاگ گیا اور اس طرح زندہ بچ گیا۔ MQM کے خالد مقبول صدیقی APMSO کے قیام کی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہر شعبہ زندگی میں سندھ کے شہری علاقوں میں آباد مہاجروں سے تفریق برتی جانے لگی اور کوٹا سسٹم کی وجہ سے مہاجر طلباء کا تعلیمی استحصال زور پکڑنے لگا تو مہاجر طلباء میں بے چینی اور مایوسی بڑھنے لگی۔ نہ تو انہیں تعلیمی اداروں میں داخلہ ملتا تھا اور نہ ہی سرکاری اداروں میں ملازمت۔ ستم بالائے ستم یہ ہونے لگا کہ اندرون سندھ کے تعلیمی اداروں میں اگر ان مہاجر طلباء کو بمشکل تمام داخلہ مل بھی جاتا تو جب یہ وہاں پہنچتے تو ان سے نفرت پر مبنی سلوک کیا جاتا، پھر ان کے تعلیمی اور معاشی استحصال نے جسمانی تشدد کی شکل اختیار کر لی۔ ایسے میں 11 جون سن 1978 کو الطاف حسین نے اپنے ساتھیوں عظیم احمد طارق، عمران فاروق، سلیم شہزاد، طارق جاوید، SM طارق اور طارق مہاجر وغیرہ کے ساتھ مل کر APMSO کی بنیاد رکھی۔ MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی 8 ستمبر سن 1989 کو APMSO کے 5ویں مرکزی چیئرمین مقرر ہوئے اور 11 جون سن 1997 تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ خالد مقبول صدیقی بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں کراچی کی طلبہ سیاست سرخ یعنی بائیں بازو کے حامیوں پر مشتمل، ترقی پسند اور سبز یعنی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے اسلام پسند حلقوں میں تقسیم تھی۔ ابتدائی کئی برسوں تک الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں سبز حلقے کی شدید بلکہ کئی واقعات میں متشدد مخالفت کا بھی سامنا رہا۔ الطاف حسین اس دوران کئی بار براہ راست تشدد کا نشانہ بھی بنے، جس کا ذمہ دار وہ اور ان کے ساتھی مخالفین کو ٹھہراتے رہے۔ کئی بار انہیں ان کی تنظیم اور اس کے اراکین کو تعلیمی اداروں سے زبردستی بے دخل بھی کیا جاتا رہا۔ MQM کی جانب سے کراچی کے پہلے میئر اور پھر ایک وقت میں پارٹی کے سب سے سینئر رہنما سمجھے جانے والے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ 3 فروری سن 1981 تک مخالفین کے اسکواڈ نے یونیورسٹی سمیت قریباً تمام تعلیمی اداروں میں ہمارا داخلہ بند کر دیا تھا۔ تعلیمی اداروں میں داخلہ بند ہونے کے 2 دن بعد یعنی 5 فروری کو الطاف حسین نے فیڈرل بی ایریا میں طارق مہاجر کے گھر ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ہم مخالفین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہیں جن کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے۔ فاروق ستار بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں یہ بات زیر غور آئی کہ APMSO کو یہیں اسی اجلاس میں ختم کر دیتے ہیں، اور الطاف حسین کے الفاظ تھے کہ میں تشدد کی سیاست میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے تو سارے کارکنان اور رہنما مارے جائیں گے، مگر اجلاس کے شرکاء کے جذباتی تبادلہ خیال کے بعد APMSO کو شہری علاقوں میں لے جانے کا فیصلہ ہوا، جس کے بعد سب سے پہلا یونٹ آفاق احمد نے لانڈھی میں بنایا۔ یاد رہے کہ یہی آفاق احمد آگے چل کر الطاف حسین کے سب سے بڑے مخالف اور MQM حقیقی کے سربراہ بنے۔ اس حوالے سے فاروق ستار کہتے ہیں کہ سن 1983 میں الطاف حسین اپنے بھائیوں کی جانب سے بلائے جانے پر مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے تھے، پھر عظیم احمد طارق نے APMSO کو دوبارہ جمع کیا۔ بعد ازاں وہ MQM کے چیئرمین بنے، لیکن انہیں 1 مئی سن 1993 کو قتل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ 18 مارچ سن 1984 کو جب APMSO کی قیادت نے مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM بنانے کا اعلان کیا تو الطاف حسین پاکستان میں موجود نہیں تھے۔ فاروق ستار نے بتایا کہ عظیم احمد طارق، سلیم شہزاد، طارق جاوید اور الطاف حسین کی ٹیم کے سب لوگ کام کرتے رہے اور الطاف حسین بیرون ملک ہونے کے باوجود عظیم طارق سے رابطے میں تھے۔ 15 اپریل سن 1985 کو جنرل ضیاء کی حکومت کے مارشل لاء کی سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والے صوبہ سندھ میں زبردست سیاسی حمایت حاصل کرنے کا شاندار موقع تب ملا جب کراچی کے وسطی علاقے ناظم آباد کی چورنگی پر ٹریفک کے ایک حادثے میں سر سید گرلز کالج کی ایک طالبہ بشرا زیدی کی جان چلی گئی۔ طالبہ کی موت پر شروع ہونے والا احتجاج شام تک لسانی رنگ اختیار کر گیا۔ اردو سپیکنگ شہریوں کا احتجاج پبلک ٹرانسپورٹ کے زیادہ تر پشتون مالکان کے خلاف محاذ کی صورت میں ڈھل گیا۔ طالبہ کی موت نے کوٹا سسٹم اور شہری آبادی کی محرومیوں کی پہلے ہی سے موجود دیگر وجوہات کی وجہ جاری لسانی کشیدگی میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یوں مہاجر نعرے کو وہ سیاسی مقبولیت ملنے لگی جس کی توقع نہ تو خود APMSO کو تھی اور نہ ہی اس کے مخالفین کو۔ اسی اثنا میں الطاف حسین امریکہ سے واپس آ گئے۔ فاروق ستار نے یہ عمومی رائے یکسر مسترد کر دی کہ MQM کو جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا، حالانکہ حقیقت یہی ہے، لیکن فاروق ستار نے تسلیم کیا کہ MQM جنرل ضیاء کے مارشل لاء میں ہی پروان چڑھی اور اس کی توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب رہا۔ ایک جانب APMSO اور MQM فقید المثال مقبولیت حاصل کر رہی تھیں اور دوسری جانب تواتر سے سیاسی پیش رفت اور پرتشدد واقعات رونما ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا جہاں پاکستان کا قومی پرچم جلانے کے الزام میں الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی اور وہ جیل بھیج دیے گئے۔
آنے والے برسوں میں جب شہری سندھ میں لسانی سیاست شروع ہوئی اور MQM اور اس کے سیاسی مخالفین کو زبردست نقصانات اور فوائد دونوں کا اندازہ ہوا تو پھر علاقہ گیری کا آغاز ہوا۔ اسی دوران شہر میں لسانی تفریق اور نسلی منافرت پر مبنی کئی بڑے واقعات رونما ہوئے، جن میں منشیات فروشوں کے خلاف سہراب گوٹ کے علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن کلین اپ یا پھر علی گڑھ کالونی اور قصبہ کالونی میں فائرنگ سے درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے جیسے بڑے اور سیاسی طور پر انتہائی اہم سمجھے جانے والے واقعات شامل رہے۔ ایسے کئی سانحات کے بعد پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی، جس کا فائدہ الطاف حسین اور ان کی تنظیموں یعنی APMSO اور MQM کو کسی نہ کسی صورت ہوتا رہا۔ ڈر اور خوف کی یہ فضا مہاجر نعرے کی مزید مقبولیت کا سبب بنی اور APMSO اور MQM دونوں ہی کو مضبوط تر کرتی چلی گئی۔ MQM نے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو کراچی کے علاقے نشتر پارک میں جلسہ منعقد کیا، جہاں اردو بولنے والوں کو شعلہ بیانی پر قدرت رکھنے والے الطاف حسین میں اپنا ایک جارح اور زبردست ترجمان دکھائی دینے لگا۔ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نہیں ان کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں APMSO کی کامیابی کی راہ ہموار کی۔ نوبت یہ آ گئی کہ MQM نے بلدیاتی انتخابات میں اپنے کارکنوں کی بجائے ہمدردوں کو انتخابی امیدوار بنایا اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وہ سب بھی جیت کر کامیاب ہو گئے۔ ان انتخابات میں APMSO کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے ٹکٹ پر کراچی کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی MQM نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستوں پر فاتح رہی بلکہ سندھ کے دیگر کئی شہری علاقوں میں بھی نشستیں جیت جانے میں کامیاب رہی۔ سن 1988 کے انتخابات میں سندھ واضح طور پر 2 سیاسی حصوں میں منقسم دکھائی دیا اور شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی میں بٹ کر رہ گیا۔ سن 1988 کے انتخابات کے بعد MQM اور پیپلز پارٹی نے سندھ اور وفاق میں مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دی۔ اس دوران الطاف حسین کی تنظیمیں یعنی APMSO اور MQM بلا شرکت غیر کراچی کی تعلیمی، سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی اور اس طاقت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ MQM میں جرائم پیشہ عناصر کے در آنے کی اطلاعات پر آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے اس فوجی آپریشن کا مشورہ دیا جو بعد میں کراچی آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری ہوا۔ اس آپریشن سے وقتی طور پر MQM اور APMSO کو سیاسی محاذ پر زبردست نقصان اٹھانا پڑے۔ تب کے وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی کے مشورے پر الطاف حسین لندن بھاگ گئے۔ ملک سے چلے جانے کے بعد رفتہ رفتہ پارٹی پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور بالآخر APMSO اور MQM کے اندر بھی زبردست دھڑے بندیاں اور اندرونی سیاسی کشمکش کا آغاز ہوا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ طلبہ سیاست کمزور ہوئی، آج بھی APMSO کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو دوبارہ ابتدائی زمانے کی طرح فعال کیا جائے۔ MQM کی قیادت آخر تک APMSO سے آتی رہی، ہماری تو تربیت کا ادارہ وہی ہے، تاہم وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پائے کہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیادہ تر بانی اراکین اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں قتل کیوں ہو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔